کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے آڈیو بک سیشن میں ہم اس وقت جس خوبصورت کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا نام ہے امام مہدی علیہ السلام ولادت سے ظہور تک، جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی۔ اور اس کتاب میں ہم پیج 270 پہ پہنچ گئے ہیں، 13ویں فصل ہے اور اس کی ہیڈنگ ہے جو بہت انٹرسٹنگ ہے، جس کو پڑھنے کا مجھے بہت شوق تھا، اس لیے میں جلدی سے اس آڈیو کا آغاز کر رہی ہوں۔ ہیڈنگ ہے امام زمانہ علیہ السلام کا وقت ظہور۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ حکمت الہیہ کا یہ تقاضا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا مقررہ وقت لوگوں کو معلوم نہ ہو، یہ ان سے پوشیدہ ہو اور انہیں صحیح طور پر معلوم نہ ہو کہ وہ کب ظاہر ہوں گے، باوجود اس کے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اور اہل بیت کی بہت سی احادیث میں امام زمانہ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے مختلف پہلوؤں پر سے بحث کی گئی ہے، لیکن ظہور کے وقت کی تصریح کسی حدیث میں نہیں آئی ہے۔ اس کے برعکس بہت سی ایسی احادیث اور روایات موجود ہیں جو شدت کے ساتھ اس شخص کی تکذیب کرتی ہیں جو ظہور کا وقت مقرر کرتا ہے، اور وہ صراحتاً بتاتی ہیں کہ معصومین علیہ السلام نے اس بارے میں خبر نہیں دی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کے بارے میں فرماتے ہیں، ظہور کے بارے میں۔ اب یہ ان بریکٹ ہے، جو انورٹڈ کاما میں ہے، میں پڑھتی ہوں دوبارہ سے، یہاں سے لے لیتے ہیں کہ رسول خدا امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کے بارے میں فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما، ظہور کے بارے میں وقت مقرر کر کے بتانے والے جھوٹ بولیں گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ جناب فضیل نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا، مولا کیا اس امر بریکٹ میں ظہور کا کوئی وقت مقرر ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، وقت مقرر کر کے بتانے والے جھوٹے ہیں، وقت مقرر کر کے بتانے والے جھوٹے ہیں، ظہور کا وقت مقرر کر کے بتانے والے جھوٹے ہیں۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، یعنی کہ مولا نے 3 دفعہ کہا۔ اچھا، امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، اب پھر انورٹڈ کاما ہے، ظہور کا وقت مقرر کرنے والے جھوٹ بولتے ہیں، نہ ہم نے پہلے وقت مقرر کیا اور نہ ہی بعد میں مقرر کریں گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وقت بتانے والے جھوٹے ہیں، جلدی کرنے والے ہلاک ہو گئے ہیں اور ماننے والے نجات پا گئے ہیں۔ یہاں وقت مقرر نہ کرنے سے مراد ماہ و سال کی نسبت سے حد بندی نہ کرنا ہے، کیونکہ وہ علامات کے جو ظہور کے لیے حتمی شمار کی جاتی ہیں وہ ظہور امام علیہ السلام کو اسی سال میں ان علامات سے مقرون و متصل بتاتی ہیں۔ بہر صورت ہم امام علیہ السلام کے ظہور کو مخفی رکھنے کی حکمت کو نہیں جان سکتے۔ شاید اس مخفی راز میں حکمت یہ ہو کہ مومنین سال ہر سال امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کرتے رہیں اور انہیں اس انتظار کا ثواب ملتا رہے۔ پس غیبت صغریٰ سے لے کر آج تک امام مہدی علیہ السلام کے انتظار میں مدتیں بیت چکی ہیں۔ اگر امام مہدی علیہ السلام کا ظہور معین ہوتا تو امیدیں مایوسی میں بدل جاتی اور لاکھوں لوگ اس انتظار کے ثواب سے محروم رہ جاتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، انورٹڈ کاما، میری امت کا افضل عمل کشائش ان بریکٹ ظہور امام مہدی علیہ السلام بریکٹ کلوز کا انتظار ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، انورٹڈ کاما، ہمارے امر کا انتظار کرنے والا ایسا ہے جیسا راہ خدا میں جان کی بازی لگانے والا، انورٹڈ کاما کلوز۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اس امر کے انتظار میں مر جائے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ وہ حضرت قائم علیہ السلام کے ساتھ ان کے خیمے میں ہو، نہیں بلکہ وہ ایسا ہے کہ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تلوار لے کر وہ جہاد کر رہا ہو۔
امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے انتظار کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انتظار کرنے والے کا یہ عمل خدا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے کلام کی تصدیق شمار ہوتا ہے، اور یہ تصدیق ایمان کے مراتب میں ایک مرتبہ ہے اور تسلیم و اطاعت کے مدارج میں سے ایک درجہ ہے۔ یہاں اس موضوع میں ایک دوسری حکمت یہ ہے کہ خدا اس کے ذریعے مومنین کی آزمائش کرے کہ کیا وہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں خدا اور رسول کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ لہٰذا جوں جوں مدت طویل ہوتی ہے، انتظار بھی طویل ہوتا جاتا ہے، مگر منافقین عقائد مقدمے کے برعکس یہاں طنز و مزاح کا موقع حاصل کر لیتے ہیں، آیات قرآنی اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوار پر دے مارتے ہیں، اور ہر زمان و مکان میں اہل باطل کی یہی روش ہوتی ہے۔ امام موسی کاظم علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کے بارے میں فرماتے ہیں انورٹڈ کاما، یہ ایک آزمائش ہے اور خدا اس کے ذریعے اپنی مخلوق کی آزمائش کرے گا، انورٹڈ کاما کلوز۔ امتحان کا مطلب یہ نہیں کہ خدا بغیر امتحان کے لوگوں کی حقیقت اور ان کے دلوں میں پیج 272 پوشیدہ رازوں کو نہیں جان سکتا، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ خدا ہر چیز کو جانتا ہے، دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے اور کوئی چیز اسے پوشیدہ نہیں ہے، جیسا کہ خداوند متعال نے سورہ عنکبوت کی ابتدا میں فرمایا ہے۔ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں صرف اس پر چھوڑ دیا جائے گا کہ جب وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، اور بالتحقیق ہم نے ان سے پہلے والے لوگوں کو آزمایا، تو ضرور ان لوگوں کو ظاہر کر دے گا جو سچے ہیں اور انہیں بھی کہ جو جھوٹے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ امتحان پھر ہوتا کس لیے ہے؟ جواب یہ ہے کہ خدا چند وجوہات کی بنا پر لوگوں کا امتحان لیتا ہے۔ ان میں سے ایک تو لوگوں پر حجت تمام کرنا ہے تاکہ قیامت کے دن لوگوں کا کوئی عذر باقی نہ رہے، اور دوسرا یہ کہ امتحان میں مومن کامیاب ہو جائے اور اس امتحان کی وجہ سے اجر و ثواب کا مستحق ہو جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے انورٹڈ کاما، زمانۂ غیبت میں انسان کو یہ دعائے غریق پڑھنی چاہیے، جس کا ترجمہ میں پیش کر رہی ہوں۔ اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرا دل اپنے دین پر ثابت رکھ، آمین۔ چلیے عربی بھی پڑھ دیتی ہوں۔ یا اللہ ہو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ دعا بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے اور امام علیہ السلام نے اسے پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اس میں کوئی اعراب عربی کے نہیں لکھے ہوئے سامعین، اس لیے میں اس کو پڑھنے کے بجائے لیکن اس کا ترجمہ بھی نہیں لکھا، تو پھر کوشش کرتے ہیں۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ذللت عن دینی۔ اس کے علاوہ اور بھی مصلحتیں اور حکمتیں ہیں جو ظہور کا وقت بالضبط، یعنی ان بریکٹ ہے باقاعدہ، مخفی ہونے کے بارے میں موجود ہیں جنہیں ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہاں ہم اپنے قارئین کے سامنے وہ احادیث پیش کرتے ہیں کہ جن میں وقت ظہور کے بارے میں اجمالی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے قائم جمعے کے دن خروج فرمائیں گے۔ نیز آپ نے فرمایا کہ ہمارا قائم طاق عدد والے سال میں خروج کرے گا، یعنی یا تو وہ پہلا سال ہوگا یا تیسرا یا پانچواں یا ساتواں یا نواں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک مہینے کی 23ویں تاریخ کو قائم کے نام کی ندا دی جائے گی اور وہ 10 محرم کو قیام کی ابتدا کریں گے۔ یہ وہی دن ہے کہ جس دن امام حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام شہید کیے گئے تھے۔ ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام قیام سے کچھ عرصہ پہلے ظہور فرمائیں گے۔ شاید ان کا ظہور رجب یا رمضان کے مہینے میں ہوگا اور وہ شوال، ذیقعد اور ذوالحج اور محرم کے دن تدابیر امیر گزاریں گے اور مناسب وقت کا انتظار کریں گے کہ خدا انہیں حملہ تطہیر کی اجازت دے، ظلم و جور ختم کرنے اور زمین میں عدل و انصاف پھیلانے کا حکم صادر کرے۔ اس کی تفصیل آئندہ بیان کرتے ہیں ہم۔
اس بارے میں نجومیوں، اہل رمل و جفر و مکاشفات اور کاہنوں کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ خواہ جو بھی ہو، ہم نے اس کائنات کے بارے میں بہت سے ایسے لوگوں کی پیشن گوئیاں پڑھیں اور سنیں، لیکن ان میں سے اکثر جھوٹ ثابت ہوئیں۔ ہاں، یہ ممکن ہے حتمی علامات ظاہر ہونے کے بعد ہم جان لیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قریب ہے، اور آنے والی فصل میں ہم ان حتمی علامات سے بحث کریں گے انشاءاللہ۔ تو سامعین، یہ پیج 273 پہ ہم نے یہ ٹاپک ختم کیا۔ پیج 274 کے اوپر ہم 14ویں فصل پہ آگئے ہیں، جس کی ہیڈنگ ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے اوصاف و علامات۔ آئیے جانتے ہیں۔ متعدد احادیث مبارکہ میں امام مہدی علیہ السلام کی نشانیاں اور اوصاف مذکور ہیں، اور یہ بہت ہی ضروری تھا تاکہ حق کو باطل سے ممیز کیا جا سکے، اور یہ نشانیاں ہر اس شخص کے دعوے کو باطل کر دیں جو ایسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے کہ جس کا وہ اہل نہیں۔ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں وہ علامات ذکر کریں جو احادیث شریفہ میں مذکور ہیں، اور کسی اور میں وہ علامات جمع نہیں ہو سکتی۔ پس کچھ علاماتیں ان کے ظہور سے پہلے کی ہیں، کچھ ظہور کے بعد کی ہیں، کچھ ان کے قیام حکومت و ایام حکومت کی ہیں، کچھ ان کی فتوحات کی ہیں، اور کچھ ان کی زمین و ظلم و زیادتی سے پاک کر عدل و انصاف سے بھر دینے کی ہیں، اور یہ سب امام مہدی علیہ السلام کے برحق ہونے اور ان کی شخصیت کے معین ہونے کی دلیل ہیں۔ یہ کہنا صحیح ہے کہ جو احادیث امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں موجود ہیں، ان میں سے اکثر آپ علیہ السلام کی شخصیت کو معین کرتی ہیں، جیسا کہ وہ احادیث جو آپ علیہ السلام کے نسب کی وضاحت کرتی ہیں کہ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں، وہ زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے، وہ ساری زمین پر حکومت فرمائیں گے، زمین پر اسلام کے علاوہ کوئی دین باقی نہیں رہے گا، اور دیگر علامات کہ جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہیں اور نہ کسی مہدی ہونے کے دعوے دار میں موجود ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ان اوصاف اور علامات کے ذکر کرنے کی وجہ کیا تھی؟ تو اس کا جواب ہم یوں دیں گے۔ اولاً تو ان علامات کا امام مہدی علیہ السلام پر صادق آنا وقت ظہور پر ہر قسم کے شک و شبے کو دور کر دے گا۔ لوگ مکمل یقین کے ساتھ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی خبر سنیں گے۔ ان علامات کی موجودگی میں شک کرنے والوں یا لوگوں کو شک میں ڈالنے والوں کے لیے کوئی عذر نہ رہے گا، اور حجت قطعیہ یعنی قاف توئے عین یہ ہے انہیں لازم ہو جائے گی، جو ان کے گلے پڑ جائے گی اور شک و اعتراض کے دروازے ان پر بند کر دے گی۔ ثانیاً یہ کہ خداوند متعال جانتا ہے کہ بہت سے گمراہ اور شیطان کے پیرو جھوٹ اور دھوکے سے مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کریں گے، اسی لیے خدا نے امام مہدی علیہ السلام اور ان کے ظہور کی قطعی علامات بیان کی ہیں تاکہ لوگ گمراہوں کی چالوں میں نہ آئیں اور ان کے تمام باطل اور جھوٹے دعوے بے سود ہو کر ان کی رسوائی کا سبب بن جائیں۔ جب ہم تاریخ اسلامی کی ورق گردانی کرتے ہیں تو ہمیں گمراہوں اور اہل باطل کی کافی تعداد دکھائی دیتی ہے جنہوں نے امام مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن ان میں یہ صفات و علامات موجود نہ تھیں۔ ان میں سے بعض کے قیام کا دائرہ محدود تھا، کچھ کی مدت کم تھی، کچھ میں شرائط نام کو نہ تھے، اور وہ اپنے گاؤں میں انصاف قائم نہ کر سکے تو پوری زمین میں انصاف کی حکومت قائم کرنا تو بہت ہی مشکل کام ہے۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کو اپنے دعوے میں ناکام ہونا پڑا، اور چند ایک کمزور لوگوں نے ان کی پیروی کی تو انہیں یا تو بھاگ کر جان بچانا پڑی یا اپنے دعوے سے باز آ گئے۔ اپنے مریدوں کو بری عادتیں ڈال دیں تو لوگوں نے ان پر لعنت کی اور ان کا مذاق اڑایا۔ ہم آنے والی فصل میں بعض جھوٹے مہدی ہونے کے دعوے داروں کے نام اور ان کے انحرافات بیان کریں گے۔ اب ہم ذیل میں احادیث پیش کرنے چلے ہیں جن میں امام مہدی علیہ السلام کے اوصاف و علامات کا ذکر ہے۔ نمبر 1، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی علیہ السلام میرے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے، وقت ظہور وہ ایسا نظر آئے گا گویا وہ 40 سال کا جوان ہے، اس کا چہرہ چمکتے ہوئے ستارے کے مانند ہے، اس کے دائیں رخسار پر سیاہ تل ہے، اس نے 2 سفید قطوانی قاف تو والف نون چھوٹی ابائیں پہنی ہوئی ہیں، اور وہ قد و قامت میں بنی اسرائیل کے پیج 276 پہ ہم آ گئے ہیں،
بنی اسرائیل کے مردوں کی طرح لمبے قد والا ہے، وہ 20 سال حکومت کرے گا، خزانوں کو باہر نکالے گا اور اہل شرک سے کے شہروں کو فتح کرے گا۔ نمبر 2، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہدی خروج کریں گے اور ان کے سر پر ایک بادل ہوگا، اس میں ایک ندا دینے والا ندا دے گا، یہ مہدی علیہ السلام خدا کے خلیفہ ہیں، ان کی پیروی کرو۔ اور یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مہدی علیہ السلام مجھ سے ہیں، ان کی پیشانی چوڑی ہوگی اور اس کی ناک لمبی اور درمیان سے اٹھی ہوئی ستواں ہوگی۔ نمبر 3، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہدی میرے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے، اس کا چہرہ چمکتے چاند کی طرح ہے، اس کا رنگ عربی ہے، اور بریکٹ میں لکھا ہے یعنی ایسا جیسا اہل عرب کا رنگ ہوتا ہے، اس کا قد اسرائیلی مردوں کی طرح ہے، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے یوں بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوں گی۔ نمبر 4، امیر المومنین علیہ السلام اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں مہدی علیہ السلام میری اولاد میں سے ہیں، وہ رکن و مقام کے درمیان ظاہر ہوگا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیص، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حلہ اور حضرت شیس علیہ السلام کی جوتی پہنے ہوئے ہوگا، اور اس پر دلیل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام یہ آسمان سے اتر کر امام مہدی کے ساتھ ہوں گے۔ نمبر 5، حضرت امیر المومنین خطبۃ البیان میں فرماتے ہیں وہ چاند جیسا چہرہ رکھتا ہے، اس کی پیشانی روشن اور چمکدار ہے، وہ نشانیوں والا اور خوبیوں والا ہوگا، وہ بغیر سیکھے عالم ہے، اور وہ کائنات کے بارے میں خبر ملنے سے پہلے خبر دینے والا ہے۔ آگاہ رہو وہ بے شک امام مہدی علیہ السلام اس سے قصاص لے گا کہ جو ہمارے حق کو نہ پہچانتا ہوگا، وہ حق کے ساتھ گواہ ہے، وہ مخلوق خدا پر خدا کا خلیفہ ہے، وہ اپنے نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم نام ہے، حسن علی بن علی علیہ السلام العسکری کا بیٹا ہے، اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہ سے ہے، اور میرے بیٹے حسین علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ نمبر 6، امام علی بن الحسین نے فرمایا جب مہدی علیہ السلام قیام کریں گے تو لوگ ان کا انتظار کریں گے، کیونکہ وہ ان کی طرف جوان ہو کر آئیں گے اور لوگ انہیں بزرگ سمجھتے ہوں گے۔ نمبر 7، ہروی سے روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا جب آپ علیہ السلام کا قائم خروج کرے گا تو اس کی کیا نشانیاں ہوں گی؟ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ عمر کے لحاظ سے بوڑھا ہوگا اور دیکھنے میں جوان نظر آئے گا، حتیٰ کہ اسے دیکھنے والا شخص 40 سال یا اس سے کم سال کا خیال کرے گا، اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ شب و روز کے گزرنے سے وہ تاحیات بوڑھا نہیں ہوگا۔ سامعین، یہ پیج 277 پہ پہنچ کے یہ ٹاپک ختم ہوتا ہے۔ اب 15ویں فصل پہ ہم پہنچ گئے ہیں اور ہم 15ویں فصل پیج 278 پر ہیں، جس کی ہیڈنگ ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی علامتیں۔ او مائی گاڈ، یہ پڑھنے کا مجھے بڑا شوق تھا، آئیے پڑھتے ہیں۔ سوری سامعین، میں کبھی کبھی ایسے بول رہی ہوتی ہوں کیونکہ میں کتاب پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے مجھے، اور جب میں اکیلی تو پڑھ نہیں رہی ہوں، ہم سب مل کے پڑھ رہے ہیں، تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے گفتگو کر رہی ہوں، اور کتابوں کا پڑھنے کا مزہ ہی یہ ہے کیونکہ کتابیں سب سے اچھی دوست ہوتی ہیں اور کتابیں بولتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے جی پڑھتے ہیں پیج 278، 15ویں فصل، ٹاپک حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی علامتیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی علامات کے بارے میں جو کچھ احادیث میں مروی ہے، ہم اسے 3 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی قسم، اس قسم میں وہ علامتیں شامل ہیں جو اس زمانے میں انحرافات کے پھیل جانے کو بیان کرتی ہیں کہ جن میں انسانی معاشرہ مبتلا ہوگا، اور یہ علامات امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ متصل نہیں ہوں گی، بلکہ ممکن یہ ہے کہ یہ امام علیہ السلام کے ظہور سے 10 سال پہلے رونما ہوں۔ دوسری قسم، اس قسم میں وہ علاماتیں شامل ہیں جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے چند سال پہلے رونما ہوں گی، لیکن ان علامات کے ظاہر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ امام علیہ السلام کا ظہور اسی سال میں ہوگا، بلکہ اس قسم کی علامات کو فتن و ملاحم کے باب میں شمار کیا جاتا ہے۔ فتن و ملاحم کی میں ہجے کر دیتی ہوں، فے تے نون واو میم لام الف ہے میم، جیم چہ والا ہے میم۔ فتن و ملاحم کے باب میں شمار کیا جاتا ہے کہ یہ ان احادیث کے صادر ہونے کے بعد والی صدیوں میں واقع ہوتی ہیں۔ تیسری قسم،
یہ وہ علامتیں ہیں کہ جو اس سال ظاہر ہوں گی جس سال امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا یا اس سے پہلے والے سال میں ظاہر ہوں گی۔ اس قسم کی علامتوں کے آگے مزید 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم میں وہ علامتیں شامل ہیں جو حتمی نہیں ہیں، یعنی ممکن ہے کہ وہ ظاہر ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ظاہر نہ ہوں، پیج 279۔ دوسری قسم میں وہ علامتیں ہیں جو حتمی طور پر ظاہر ہوں گی اور ان میں کسی قسم کے شک و تردید کی گنجائش نہیں ہے۔ ان علامات میں سے بعض علامات کا مطلب ظاہر اور بعض کا محمل اور مبہم ہے۔ مجھ سے پہلے بہت سے علماء نے ان احادیث کو وضاحت سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، بالخصوص میرے ہم عصر لکھنے والوں نے ان احادیث کی تفسیر و تعویل اپنی خاص آراء اور شخصی نظریات کے حساب سے کی ہے، اور میرے خیال کے مطابق وہ اپنی ان آراء کو علمی اور تاریخی طور پر ثابت نہیں کر سکے، اسی لیے ان احادیث کی تعویل میں نہیں پڑھتا۔ ان امور کی حقیقت کو خدا، رسول اور اہل بیت علیہ السلام ہی بہتر طور پر جانتے ہیں۔ مثلاً ان علامات کے ضمن میں شیخ مفید رحمۃ اللہ نے الارشاد میں ذکر کیا ہے، اور ترک جزیرہ کی طرف آ جائیں گے اور رومی رملہ کی طرف آ جائیں گے۔ اچھا اوکے، دوبارہ اور ترک لکھا ہے یہ، اور ترک جزیرے کی طرف آ جائیں گے اور رومی رملہ کی طرف آ جائیں گے۔ اب اس حدیث کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ ترک تو اس وقت ایران، شمالی عراق، ترکیہ اور روس وغیرہ میں موجود ہیں، تو یہاں ترک سے کیا مراد ہے؟ اور جزائر بھی بہت سے ہیں، تو یہاں کون سا جزیرہ مراد ہے کہ جس کی طرف ترک آئیں گے، اور وہ کہاں ہے؟ اور رومیوں میں اکثر یورپی ہیں، اور یہ بھی واضح ہے کہ یورپ بہت سی حکومتوں پر مشتمل خطہ ہے اور وہ سب رومی ہیں، تو یہاں روم سے ایک کیا مراد ہے؟ کیا ممکن ہے کہ اس سے مراد اسرائیل ہو، اور ممکن ہے کہ اس سے مراد امریکہ ہو، کیونکہ اکثر امریکی یورپی علاقوں سے ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں۔ اسی طرح بہت سی روایات میں کلمہ مشرق یا مغرب کا ذکر ہے، تو ان روایات میں مشرق و مغرب سے کیا مراد ہے؟ مشرق بعید یا مشرق وسطی؟ اور مغرب بعید یا وہ عربی مغرب کہ جو لیبیا، تیونس، الجزائر وغیرہ پر مشتمل ہے؟ بہرحال ہم ان احادیث کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتے، تو ہم ان علامات کو ذکر کر دیتے ہیں اور ان کی تفسیر مستقبل پر چھوڑ دیتے ہیں۔ پیج نمبر 280۔ پہلی قسم، عمومی علامات۔ اس قسم کی علامات بہت زیادہ ہیں، ہم ان میں سے صرف ایک حدیث اور اس کے کلمات کی تشریح پیش کرتے ہیں۔ نزال بن صبرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن امیر المومنین علیہ السلام علی ابن ابی طالب نے ہم سے خطاب فرمایا۔ آپ نے پہلے خدا کی حمد و ثنا کی اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا، پھر فرمایا، ترجمہ: اے لوگوں، مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے نہ پا سکو، سلونی ایھا الناس قبل ان تفقدونی۔ اور یہ کلمہ امام علیہ السلام نے 3 بار کہا تو صاد عین ہے۔ بن سوہان نے کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اے امیر المومنین، دجال کب نکلے گا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، خدا نے تمہارا کلام سن لیا اور تمہارے ارادے کو جان لیا، یہاں تک کہ یہ فرمایا، لیکن ان کی کچھ علامات اور صورتیں ہیں جو ایک ایک کر کے ظاہر ہوں گی، جس طرح ایک قدم دوسرے قدم کے پیچھے آتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں بتائے دیتا ہوں۔ صحا نے کہا، جی بتائیں اے امیر المومنین۔ اچھا، امام علیہ السلام نے فرمایا، یاد رکھو، نشانی یہ ہے کہ جب لوگ نماز کو کھو دیں گے، امانت ضائع کریں گے، جھوٹ کو حلال سمجھیں گے، سود کھائیں گے، رشوت لیں گے، دین کو دنیا کے بدلے بیچ دیں گے، بے وقوفوں سے کام لیں گے، رشتوں کو توڑیں گے، خواہشات کی پیروی کریں گے اور خون بہانے کو، بے گناہ قتل کرنے کو معمولی سی بات سمجھیں گے، اس وقت صبر کو کمزوری سمجھا جائے گا، ظلم کو قابل فخر سمجھا جائے گا، حکمران فاجر و بدکار ہوں گے، وزراء ظالم ہوں گے، شہر کے داروغے خیانت کار ہوں گے، قاری فاسق ہوں گے، جھوٹی گواہیاں پیش کی جائیں گی، بدکاری، بہتان، ترازی، گناہ اور سرکشی اعلانیہ طور پر کی جائے گی، قرآن مجید کے نسخوں کی سونے سے آرائش کی جائے گی اور مساجد کو بھی سونے سے سجایا جائے گا۔
ان کے مینار بلند کیے جائیں گے، برے لوگوں کو عزت دی جائے گی، مساجد میں صفیں بھری ہوں گی اور خواہشات مختلف ہوں گی، وعدے توڑ دیے جائیں گے، وعدے کا وقت ظہور امام قریب ہو جائے گا۔ تو ایسے وقت میں وعدے کا وقت یعنی ظہور امام قریب ہو جائے گا۔ دنیا کی ہرس میں عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ مل کر تجارت کریں گی، فاسقوں کی آوازیں بلند ہوں گی اور ان کی باتیں سنی جائیں گی۔ گھٹیا ترین شخص لوگوں کا سردار ہوگا، فاجر کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے ڈریں گے، جھوٹے کو سچا مانا جائے گا، خیانت کار کو امین بنایا جائے گا، گانے بجانے والیاں اور والے اور آلات لہو لعب لیے جائیں گے۔ اس امت کے بعد میں آنے والے پہلے آنے والوں پر لعنت کریں گے، عورتیں گھوڑوں کی زین پر سواری کریں گی، عورتیں مردوں کے مشابہ ہوں گی اور مرد عورتوں کے۔ عدالت میں لوگ بن مانگے گواہی دیں گے اور کچھ لوگ اپنے دوستوں کے حق میں گواہی دیں گے اور حق و صداقت کی رعایت نہ کریں گے۔ لوگ دینی غرض سے علم حاصل نہیں کریں گے، دنیا کے کام کو آخرت پر ترجیح دیں گے، بھیڑیوں کے دلوں اور بھیڑوں کی کھال چڑھا دیں گے، بھیڑیوں کے دل اور بھیڑیوں کی کھال چڑھا دیں گے، یعنی لوگ بزدل ہو جائیں گے اور ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار اور صبر سے زیادہ تلخ ہو جائیں گے۔ تو اس وقت سبقت کرنا، جلدی کرنا۔ اب ہم اس حدیث کے بعض کلمات کی تشریح کرتے ہیں۔ اس حدیث شریف اسلامی معاشرے کے بعض مفاسد، مفاہیم کی تبدیلی، معیار کے بدل جانے، عقائدی کمزوریوں، اسلامی قوانین کے عدم لحاظ، گھٹیا چیزوں کے اہتمام، منحرفین کی حکومت اور بغیر کسی خوف کے منکرات کے پھیل جانے سے خوبیوں کے ختم ہونے کا بتاتی ہے۔ نماز جو کہ دین کا ستون ہے اپنا جوہر کھو دے گی، امانتیں ضائع کی جائیں گی، نہ جائز جھوٹ حلال سمجھا جائے گا، سود کو جائز سمجھا جائے گا، نہ اہل لوگ کرسی خلافت پر بیٹھ جائیں گے، دوستوں اور رشتہ داروں کے درمیان محبت کے تعلقات ختم ہو جائیں گے، نیک لوگوں کا خون بہانا معمولی سمجھا جائے گا، ظالم اپنے ظلم پر فخر کرے گا اور حاکموں میں برائیاں اور وزیروں میں زیادتیاں پھیل جائیں گی، لوگوں کو امن فراہم کرنے کے ذمہ دار شہر کے داروغے خیانت کریں گے، قرآن کے پڑھنے والے قاری اور خطیب فسق و گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، قرآن کا احترام عمدہ طباعت اور رنگ کے غلاف سمجھے جائیں گے، نہ اس کی تلاوت کی جائے گی اور نہ اس پر عمل کیا جائے گا۔ بریکٹ میں لکھا ہے مساجد میں صفیں نمازیوں سے بھری ہوں گی لیکن ان کے دل ایک دوسرے سے نفرت کریں گے، یعنی ان کے جسم تو ایک دوسرے کے قریب ہوں گے لیکن دل ایک دوسرے سے دور ہوں گے، عورتیں اور بچے مال کے لالچ میں دکانوں اور بازاروں میں آ جائیں گے، فاسقوں کی آوازیں بلند ہوں گی، آلات موسیقی سے دور دور تک پہنچائے جائیں گے اور لوگ ان کی پیدا کردہ آوازوں کو دل و جان سے سنیں گے اور وہی سمجھیں گے۔ اس وقت گھٹیا اور پست لوگوں کی حکمرانی ہوگی کہ جو کسی قسم کی اقدار اور شرف کا لحاظ نہیں رکھیں گے اور لوگ فاجروں کے شر سے بچنے کے لیے ان کے ساتھ مدارت کے ساتھ پیش آئیں گے۔ ناچنے گانے اور رقص کرنے والیوں کی آوازیں موسیقی کے آلات کے ساتھ اکثر گھروں سے بلند ہوں گی، یہ آوازیں خشکی میں، پانی میں، سڑکوں پر، بازاروں پر، حتیٰ کہ صحراؤں میں بھی نقلی وسائل کے ذریعے سنائی دیں گی اور یہ سب کچھ ریڈیو اور ٹیپ ریکارڈر جیسے آلات کے ذریعے ہوگا۔ اور عورتوں کا سائیکلوں، موٹر سائیکلوں، گھوڑوں، خچروں وغیرہ پر سوار ہونا جن سے مخالف کے جذبات کو ابھارتا ہے، کیونکہ عورتوں کے اس عمل میں ایک شدید قسم کی حرکت ہوتی ہے۔ بہرحال گاڑیوں مثلاً کاروں اور ان جیسی چیزوں پر سوار ہونے میں یہ تاثیر نہیں ہوتی، مگر عورتوں کا مردوں جیسا بننا جدید دور کی ایک اہم ضرورت بن گیا ہے۔ عورتیں مردوں کا لباس پہنتی ہیں اور سر کے بال وغیرہ کٹواتی ہیں، ان صورتوں میں عورت مرد میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر عورتوں کا دفاتر میں کام کرنا، محلات میں ملازمت کرنا اور زندگی کے دوسرے شعبوں میں مردوں کے ساتھ ہونا جائز ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ مرد عورتوں کے مشابہ ہوں گے، تو اس سے مراد واضح ہے کہ آپ ہر جگہ دیکھیں گے کہ
کہ مرد رنگ دار قمیص، تنگ پتلون، گردن میں سونے کی زنجیریں، ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنتے ہیں، داڑھی، مونچھیں اور ابرو کاٹتے ہیں، چہرے کی تراوت اور خوبصورتی کے لیے طرح طرح کی کریمیں وغیرہ استعمال کرتے ہیں، گویا وہ لوگوں کی توجہ اپنی جانب کھینچنا چاہتے ہیں، اور شاید یہ ان کی ثقافت کا حصہ ہے کہ عورتیں مردوں کا روپ دھاریں گی اور مرد عورتوں والی شکل بنائیں گے۔ عدالت میں لوگ بغیر مانگے گواہی دیں گے اور کچھ لوگ اپنے دوست اور پیارے کے حق میں گواہی دیں گے لیکن حق کی رعایت نہ رکھیں گے، اور عدالت میں قاضی یا وکیل کو دی جانے والی رشوت کے بارے میں کوئی نہیں پوچھے گا، اور یہ حالات سب پر عیاں ہیں۔ دینی غرض کے بغیر علم حاصل کرنا تو آج کل کا رواج بن گیا ہے۔ بعض لوگ دنیاوی غرض سے دینی علوم سیکھتے ہیں تاکہ وہ قاضی بن جائیں اور ان کی زندگی آسانی سے گزر جائے، حالانکہ انہیں دینی امور کی پرواہ نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیکی اور تقوی ظاہر کرتے ہیں لیکن دلوں میں شیطان چھپائے پھرتے ہیں، ان کی نیتیں بری اور ضمیر آلودہ ہوتے ہیں۔ جب وہ موقع پاتے ہیں تو بالکل عقل و شعور، دین و دیانت اور انسانیت کا لحاظ نہیں کرتے اور بھیڑیے کی طرح ناحق ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ 238 صفحہ، یہاں پر یہ پہلی قسم ہم نے مکمل پڑھ لی ہے، دوسری قسم انشاءاللہ اگلی آڈیو میں سنیں گے، پڑھتے ہیں۔ اور یہ تھوڑی سی ڈسٹربنس میرے بیک گراؤنڈ میں جو آپ تک پہنچ رہی ہے اس کو آپ اگنور کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی آڈیو میں کوشش کروں گی کہ کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگی، کیونکہ اس وقت تھوڑا سا کچن میں اس طرف کام ہو رہا ہے، لیکن میں نے سوچا پڑھائی جاری رکھوں میں اپنی، کیونکہ ہماری توجہ تو پڑھائی کی طرف ہے۔ انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ملتے ہیں، پیج نمبر 283 ہی ہوگا، اور دوسری قسم زمانہ ظہور سے قریبی علامات ہم پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔